تو اشاعت فاحشہ بہت بری چیز ہے. یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نا دیکھو، ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں کہ دیکھو 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 جو ہے نا، تمہیں پتہ ہے اس کے ساتھ یہ کیا جوڑ ہے اس کا، یہ ان کے گھر آنا جانا کیوں ہے، یہ اس کے ساتھ کیوں گھوم رہا ہے، یہ فلاں جگہ اس کے ساتھ کیوں جا رہا ہے، یہ ایسے ایسے ان کے غلط تعلقات ہے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. یہی ہے الزام. اور اسی پر واقعتاً اگر اسلامی حکومت ہو تو حد قذف اس پر جاری ہو. حتیٰ کہ 3 آدمی اگر چشم کے گواہ بھی ہوں تو تب بھی ان کو اجازت نہیں ہے اس بات کو ظاہر کرنے کی، ورنہ ان پر حد قذف لگے گا. تو کیوں اصل اس کی سزا جو ہے نا مبنی جو بر انصاف سزا ہو تو آخرت میں اللہ تعالیٰ دے دے گا، تو تم ٹھیکیدار ہو. ہاں یہ پھر حکومت کا انتظامیہ کا کام ہے اگر اس قسم کی جو صورتحال پیدا ہو جائے کہ اشاعت فاحشہ کی حد تک یہ پہنچ جائے تو پھر اس وقت تدارک کرنا ہے. لیکن وہ بھی پھر عارضی تدارک ہوگا، وقتی تدارک ہوگا، یہ معاشرے کو کنٹرول میں رکھنے کا تدارک ہوگا. حقیقی اس کا وہ سزا نہیں ہوگی، حقیقی سزا تو اس کو آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہی دے گا. تو اس وجہ سے حدود کے اندر ایک دوسری بنیادی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایک تو اس میں کسی تقسیم، ترمیم یا تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہی کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ثبوت کے سلسلے میں پوری تحقیق کی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی کے لیے یہ بہتر ہے کہ اگر وہ ثبوت میں غلطی کر لے تو اس کے لیے احون ہے، آگے حدیث آئی گی، اس کا گناہ اس کو جو ہے ثبوت کے اندر اگر سے کوتاہی ہو جائے تو یہ ہلکا ہے بنسبت اس کے کہ یعنی ثبوت میں کوتاہی ہو جائے اور وہ حد کو جاری نہ کرے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ثبوت میں کوتاہی ہونے کے باوجود جو ہے اس پر حد کو جاری کرے. یعنی غلطی اس میں اگر اس کو ہو جائے ثبوت میں اور وہ حد جاری کرے، اس سے جو ہے غنیمت ہے اس کے لیے کہ جو ہے وہ حد ہی کو جاری نہ کرنا کسی معمولی شبہ کے بنا پر یا ثبوت کی کمزوری کے بنا پر. اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید احکام فرمائے من ستر مسلم ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ. اسی سلسلے میں ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ اس قسم کے شکوک و شبہات ہوتے ہیں، دنیا بھر کے شکوک و شبہات ہوتے ہیں، حالات واقعات ایسے تو حقیقت بھی یہ ہوتی ہے، حقیقت بھی ہو، لیکن شکوک و شبہات پر کسی حد کو قائم نہیں کیا جا سکتا. وجہ اس کی یہی ہے کہ انسان کو ٹھیکیدار نہیں بنایا گیا اس دنیا کے اندر جو ہے کہ وہ جرائم کا کما حق ہو سزا دے دے. جرائم کا تدارک کرنے کے تو بہت سارے طریقے، یہی ایک طریقہ نہیں، حدود قائم کرنا ہی ایک طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بہت سارے طریقے ہیں. تبلیغ ہے اس کا طریقہ، لوگوں کو خبردار کیا جائے. حکومت اگر ہو تو حکومت جو ہے اس کو دوسرے انداز سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرے کہ معاشرے کو سدھارنے کے وغیرہ کی. تو حدود پر تو نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. اور لوگوں کو، کیونکہ اس کا دوسرا ایک سائیڈ انفیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس چیز کا کھلی چھوٹ دی جائے تو نتیجہ نکلے گا کہ لوگوں کے اندر یہ اشاعت فاحشہ ہو. یہ ایسا ہی ہوگا کہ ناپاکی اگر کہیں پڑی ہوئی ہے تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اوپر اس پر کچھ ڈال دو، راکھ لے کر مٹی لا کر جو ہے اس پر ڈال دو تو اس کی بدبو جو ہے دب جائے گی. برخلاف اس کے کہ جو ہے اس کے ساتھ تم چھیڑتے رہو، جتنا چھیڑو گے اس سے اتنا ہی جو ہے بدبو جو ہے پورے محلے کو، پورے آس پاس رہنے والوں کو جو ہے اور ان کو
ان کے ذہن کو خراب کر لے گا، ان کے دماغ کو خراب کر لے گا، ان کی صحت کو بھی خراب کر لے گا۔ تو بہرحال یہ پہلو اس کا زیر نظر رہنا چاہیے کہ اصل سزا جو ہے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں رکھی ہے، دنیا کے اندر ان کی حدود کی حیثیت بس زواجر کی ہے، نہ کہ کفارات کی۔ کبھی کفارات بھی ہو سکتے ہیں، کسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو وہ توبہ کر لے، اس کی توبہ قبول ہو جائے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اصلاً وضع جو ہوئے ہیں حدود، یہ وضعاً جو ہے یہ زواجر ہے، لیکن وضعاً کفارات ہے۔ اس میں اختلاف ہے، پڑھا ہوگا علمی اصول کے اندر، اور تو تم نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، تم نے کال بھی نہیں پڑھا ہے۔ اس قسم کی بحث جو ہے یہاں کتاب الحدود کے اندر۔ اب یہ یہاں ایک تو ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان 3 شخصوں سے یہ جو قلم اٹھا لے، ان پر کوئی حد نہیں ہو سکتی ہے، یہ غیر مکلف ہے، یہ تو واضح ہے، 1000 جگہ یہ حدیث پڑھی ہو۔ چلو کتاب العلل کے اندر آیا ہے، یزید بن زیاد دمشقی سے یہ روایت منقول ہے حضرت عائشہ سے، لیکن یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ جان بوجھ کر یہ سند لائی ہے کہ یہ ضعیف راوی ہے، تو اس وجہ سے روایت کے اندر ذوق پیدا ہو گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ روایت فی نفس صحیح نہیں ہے، اس کی دوسری سندیں ہیں، روایت یہ ہے، اور یہ وہی بات ہے کہ جو میں ابھی تم سے کہہ چکا ہوں۔ چلو کیا ہو جاتی ہے تو کوئی خرابی، تو گناہ یا وغیرہ خرابی کا پیدا ہونا یہ معاشرے کے اندر یقینی ہے، کیونکہ انسان جو ہے نا سب دودھ کے دھلے ہوئے تھوڑی ہوتے ہیں، یہ ایسا ہی ہے بالکل جیسے مدرسے کے اندر طلباء آتے ہیں، یہ سب جو ہے تہذیب یافتہ، تربیت یافتہ نیکوکار نہیں ہوتے۔ اس میں طلباء جو ہے اچھے بھی ہوتے، برے بھی ہوتے ہیں، عامل بھی ہوتے ہیں، جاہل بھی ہوتے ہیں، اور مفتن بھی ہوتے ہیں، اور سیدھے سادے طلباء بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے طلباء ہوتے ہیں۔ اساتذہ اور انتظامیہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آہستہ 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 مدرسے کے ماحول کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے اور اس کو صحیح معیار پر لانے کی کوشش کرے۔ اگر مدرسے والے چن چن کر جو ہے ایسے اچھے اچھے طلباء کو مدرسوں کے اندر رکھیں گے اور ان کو داخلہ دے دیں گے، باقی جو ہے ان کو نکال دیں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ مدرسہ جو ہے بے فائدہ ہوگا۔ پھر کہ مدرسے کا کیا فائدہ جب اچھے اچھے طلباء ہیں، تو گھر میں یہ اچھے تھے، اچھی فطرت کے تھے، اچھی تربیت یافتہ کہیں سے آ کر آئے تھے۔ ہر قسم کے ہوتے ہیں، اور جو خراب قسم کے ہوتے ہیں، تو اگر ماحول بنا لیا جائے مدرسے کے اندر تو خراب قسم کے طلباء جو ہیں اچھے طلباء کے ساتھ رل مل کر وہ اچھی عادات کے حامل بن جاتے ہیں۔ تو ایسا ہی معاشرے کے اندر بھی ہے کہ یہاں بس اتنی بات ہے کہ یہاں ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ماحول مجموعی ماحول بگڑ نہ پائے، باقی اندر اندر کون کیا کر رہا ہے اس کو خود کرید میں لگ جانا، نہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، نہ یہ جو ہے علماء کی ذمہ داری ہے کہ خود کرید ہر ایک کے گھر کے جو ہے پیچھا کرے، کس گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیسے لوگ رہ رہے ہیں، یہ اندر ان کی گھر کے اندر کا ماحول کیا ہے، یہ تجسس کہلاتا ہے۔ اس تجسس کرنے کو قرآن نے بھی منع کیا ہے۔ ہر ایک کے متعلق حسن ظنی رکھنا چاہے، اور حسن ظن کی ہی بنا پر اس کے ساتھ اس کو کوشش کرنی چاہے اچھے اخلاق کی طرف لانے کی۔ اچھے اخلاق کی طرف لانے کی کچھ ذمہ داریاں حکومت کی ہے۔ حکومت کی ذمہ داری زیادہ تر عام طور یہ بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے قوانین کا
شرعی اصولوں کا پابند بنا لے. علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اصلاح کر لیں، تبلیغ کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، تلقین کے ذریعے سے وغیرہ وغیرہ. بڑوں کی بھی اسی وجہ سے تو یہ ہر ایک پر ذمہ داری ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ فرمایا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے بھی جو ہے لوگوں پر بھی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. باقی رہا دنیا کے معاملات کو اگر پردے میں کچھ چیزیں رہ جائے، برائیاں وغیرہ، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ان سے پردہ اٹھایا جائے اور ان کو فروغ دے دیا جائے. اس سے الٹا اثر یہ ہوگا کہ معاشرہ مزید بگڑے گا نہ کہ سدھرے گا. یہاں سے بڑی غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ آج کل کے علماء بھی جو ہے، اب تم لے دے کے جو ہے حکومتوں کا کام تو بس یہ رہ گیا ہے کہ وہ ڈنڈا برسائیں، جس کے ہاتھ جو ہے سارا ماحول دے کر، اور انہوں نے تو اس کو کیا ہے، ان کو یہ ایک ان کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے کمانے کا. جو بھی نیا قانون پاس ہو جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب جو ہے ہمارے لیے ایک کھاتا اور کچھ نہیں ہے. اچھا، رہا مسئلہ کہ اسلامی قوانین کے اندر تو بہرحال جہاں جہاں قانون شکنی ہو جائے تو وہاں اس کا تدارک کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن علماء کی ذمہ داری جو ہے ہمیشہ یہ ہے ترغیب، تبلیغ اور ہر قسم کے بھی جو ہے یہ کوشش کرنے کے ماحول کے سدھارنے کی کوشش. باقی رہا یہ دنیا جو ہے یہ محل انتظار میں ہے، اس مرحلے میں ہے کہ ابھی جو ہے ایک موقع دے دیا گیا ہے کہ تم یہاں رہو، ہم دیکھتے ہیں کیسے رہتے ہو. باقی جو تمہارا اصل فیصلہ ہوگا تمہارے کارکردگی کو دیکھ کر، تمہارے اعمال کو دیکھ کر، تمہارے عقائد کو دیکھ کر، تمہارے فتنوں فسادوں کو دیکھ کر، تمہارے صالح اعمال کو دیکھ کر، تمہارے یہاں کے کارناموں کو دیکھ کر جو اصل فیصلہ ہوگا وہ آخرت کے اندر ہوگا، دنیا کے اندر نہیں ہوگا. اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی ترغیب دے دی ہے کہ یہاں کی چیزیں جو ہے عام لوگوں کے لیے نظر انداز کیا کرو، اس کو فروغ مت دے دو. اس سے جو ہے وہی جو ہے گندگی کے ڈھیر سے جو ہے بدبو ہی پھیل جائے گی. اس کو چھیڑو گے تو بدبو ہی پھیل جائے گی، اس سے معاشرے کے اندر سدھار نہیں آ جائے گا. یہی اس حدیث کا خلاصہ ہے. چلو ایک بات، یہ تو حدیث جو ہے 10 جگہ پڑی ہو گئی آپ کو، اور اس کے ضمنی مسائل بھی جو ہیں. بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ آج کل بھی جو ہے کچھ یہ گامدی جو ہے اس قسم کے لوگ انکار کر لیتے ہیں، کہتے ہیں رجم قرآن سے ثابت نہیں ہے. اور وہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے اس کو جاری کر لیا، تو اس وجہ سے یہ ثابت نہیں ہے. یہ لوگ متاثر ہیں، مرعوب ہیں مغربی پروپیگنڈا سے. مغرب نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ یہ ظالمانہ سزا ہے زنا کا، کیونکہ زنا تو ان کے نزدیک کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ زنا کے لیے تو انہوں نے قانونی جواز اب فراہم کر لیا، حتیٰ کہ ہم جنس پرستی کا قانونی جواز انہوں نے. خیر یہ غیر قومیں ہیں، یہ اب اس مرحلے میں آ چکے ہیں، انسانیت سے گر کر یہ حیوانیت سے بھی جو ہے اذل الترین حیوان جو ہیں، انہیں گدھے، سور، کتے وغیرہ ان اذل الترین کے صف میں آ چکے ہیں. اب ان کی بات جو ہے انسانیت کے سلسلے میں کوئی حجت نہیں ہے. انسانیت کے سلسلے میں بات حجت اسی کی ہو سکتی ہے کہ جو
انسانیت کو کوئی چیز سمجھتا ہو. انسانیت بھی ہے کوئی چیز, اخلاق بھی ہے کوئی چیز, انسان اور جانور میں فرق کرتا ہو. انہوں نے انسان اور جانور کے اندر کوئی فرق نہیں کیا. مغربی معاشرے کے اندر, مغربی فلسفے کے اندر جو ان کے افکار نظریات ہیں, مغربی افکار و خیالات و نظریات جو ہیں, آج کل تقریباً پوری دنیا کے اندر یہ جو انہوں نے غیر محسوس طریقے میں اپنی تعلیم سے, ترویج سے, پروپیگنڈے سے اور اپنی بالادستی قائم کر کے لوگوں کے اندر پھیلایا, اپنی یونیورسٹیوں سے, اپنی کالجوں سے. تعلیم کے اندر تو اس قسم کی تعلیم بھی باضابطہ دی جاتی ہے, تو انہوں نے تقریباً پوری دنیا کو اس لپیٹ میں لے لیا ہے. تو اب تو تقریباً مسلم ممالک جتنے بھی ہیں وہ اسی ڈگر پر جا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ انسان کی مرضی ہے, میرا جسم میری مرضی. نعرے بھی لگے اور ماشاءاللہ تمہارے وہاں دارالاسلام میں لگے. تو ہمارا جسم ہماری مرضی. تو یہ جو ہے لوگوں کو اس مرحلے میں پر پہنچایا ہے کہ انسان کے لیے انسانیت کوئی چیز نہیں رہی ہے. اس سے تو بحث نہیں ہے. اسلام کا بنیادی مقصد ہے کہ انسان کو اس دنیا کے اندر جو بہیمیت کے اثرات, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں جو بہیمیت, کیونکہ یہاں جو ہے اس دنیا کے اندر جو ہے اس میں اس زمین کے اثرات مرتب ہوتے ہیں, یہاں کے رہن سہن, اٹھنے بیٹھنے کے وغیرہ جو اثرات اس پر پڑتے ہیں, تو اس میں انسانیت کے بہیمیت کا غلبہ ہو جاتا ہے. حیوانیت, شہوت پرستی ہے اس میں, نفس پرستی ہے اس میں, حب جاہ ہے, دولت پرستی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ بہیمیت ہے. بہیمیت سے نہیں ہے وہ گدھا پن تو ان لوگوں کے لیے. بہیمیت سے مراد یہ ہے کہ جو یہ حیوانی اثرات, یعنی مطلب وہ ایک خواہشات, نفسانی خواہشات, اس دنیا کے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں, تو ان کو دبا کر جو ہے اس پر روحانی اثرات اس پر غالب کر دیے جائیں. یہ اسلام کا بنیادی مقصد ہے, تاکہ یہ یہاں تیار ہو کر جو ہے اس قابل ہو جائے کہ یہ ملیالہ کے اندر, ملیالہ کے ساکنان ملیالہ کے ساتھ کل جڑ جائے, ان کے ارواح جو ہیں ملیالہ میں پہنچ جائے اور فرشتوں کے ساتھ جڑ جائے اور اس دنیا کے اندر رہنے کے قابل ہو جائے. یہ ہے اسلام کا بنیادی. تو اب یہ جو لوگ آج کل جو ہے نا اس مغربیت سے مرعوب ہے, تو وہ انہوں نے ایک یہ ہے کہ چلو یہ اس کو اپناتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. جائے کوئی جہنم میں, جائے کوئی جو ہے انسانیت سے گر کر وہ گدھوں کے ساتھ چرنے لگے اور جنگلی جانوروں کے ساتھ زندگی گزارے, تو ہم کیوں پیچھے اس کو دوڑیں گے؟ گیا تو گیا دفعہ, جو کرے سو کرے. لیکن انہوں نے کیا کیا, الٹا انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلامی احکام کے اندر, اسلامی اصولوں کے اندر قطر بیوت کر کے اس کو ان مغربی افکار کے موافق بنانے کی کوشش کی. یہ بہت بڑی حماقت ہے اور اسلام کے ساتھ ہی بہت بڑا ظلم ہے, اور اللہ کے دین کے ساتھ ہی بہت بڑی بغاوت ہے. اب اس کا تو علاج, بغاوت کا علاج تو وہی تھا جو ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ کرے گا کون؟ وہ کرنے والے, علاج آپریشن کرنے والے رہے نہیں, جو اس کا آپریشن کر کے اس فاسد مواد کو نکال لیتے اور معاشرہ جو ہے صحت یاب ہو جاتا. وہ تو رہے نہیں. اس وجہ سے لے دے کے بس یہ ہمارا آپسی جھگڑا بن گیا. کچھ جو ہے اس علم کے میدان میں آ کر اپنے آپ کو نام نہاد دانشور
اور حتیٰ کہ علماء کے صف میں بھی گھسنے کی کوشش کر لیتے ہیں اور پھر اس قسم کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، یا ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں۔ حقیقت یہ نہیں ہے، جیسے رجم کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ تو بعد کی گھڑی ہوئی یہ کہانی ہے۔ حقیقتاً خدا کا قانون یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا قانون قرآن کے اندر نہیں کیا۔ ان روایتوں کا وہ روایتوں سے انکار کر لینا تو آج کل کے لیے انسان کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ یہ تو اب مشین ہی بن گئی، کمپیوٹر ایسے وجود میں آ گئے کہ جس حدیث کو جو تم جو ہے صحیح کہو تو وہ صحیح ہے، جس کو ضعیف کہو وہ ضعیف ہے۔ زبان چلانے کی بات ہے، کہتے ہیں بہت سارے کہ حدیث ضعیف ہے، اب کون تحقیق کر رہا ہے؟ مولویوں کو پتہ ہوتا ہے ضعیف کیا ہوتی ہے، کبھی کیا ہوتی ہے، مشہور کیا ہوتی ہے، متواتر کیا ہوتی ہے، تو ہمارے طلباء اس سے عاری رہتے ہیں، تو عام لوگوں کو کیا پتہ ہے اس سے؟ تو اس وجہ سے جو ہے، اور ادھر سے بیچارہ سارا یہ مظلوم ہے، مغلوب ہے، اگر کوئی کہنے کی ضرورت کر لے تو اس کو تو 10 جو ہے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ان باتوں کو آج چھیڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس وقت ان کو اتحاد اتفاق کی بات آتی ہے، یاد آتی ہے، اور اس وقت اس کی ادھر سے ہی تبلیغ کرنا شروع کرتے ہیں۔ تم فتنے اٹھاتے ہو، تم دراڑ پیدا کر دیتے ہو، تم مسل پرستی کرتے ہو وغیرہ۔ تو کچھ لوگ ایسے بہت سارے پیدا ہو گئے ہیں آج کل جو اس قسم کے سزاؤں کا جو ہے مذاق اڑاتے ہیں، بالخصوص رجم کا۔ رجم کہتے ہیں یہ ایک ظالمانہ سزا ہے، اور خود کیا کرے، کیسے کیسے جیلوں کے اندر سزا دے دے، کسی کی بغاوت پر کیسے جو ہے اس کو ہتھکڑیاں باندھے، اور کیسے اس کو جو ہے ٹارچر کرے، اور اس کے جو ہے حالت جو ہے کیسے کریں گے، اور اس کو جو مخالف ہے تو اس کو کسی طریقے سے اپنے راستے سے کس طریقے ہٹائیں، تو ان پر تو ان کو کچھ حقوق انسانی نظر نہیں آتے ہیں، لیکن یہاں جو ہے حقوق انسانی ان کو نظر آتی ہے۔ حقوق بشریہ کا یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ تو ظلم ہے ایک انسان کے ساتھ کہ اس کو پتھر مار مار کر جو ہے اس کو رجم کیا جائے۔ کیا ہوتا ہے اس سے؟ چلو شادی شدہ ہی ہے، اپنی بیوی سے حاجت پوری نہیں کی ہے تو راستے میں پکڑ کر کسی دوسرے سے کی ہے، تو کون سا جرم کیا ہے؟ تو اس قسم کی وہ بکواسیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اسلام کا، تو اس پر تو کچھ لوگوں نے تو چلو وہ کہتے رہتے اسلام دشمنوں نے ہمیشہ تو یہ کہا، لیکن ادھر سے ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ اس وقت ہے، بہت سارے ایسے ہیں جو یونیورسٹیوں میں ہیں، کالجوں میں ہیں، یا ان کے پڑھے ہوئے جو بعد میں جو ہے یہ اپنے چلے کھول لیتے ہیں، ان پر یہ بکواسیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے یہ بعد کی بولوں کی گڑی ہوئی چیزیں ہیں، حقیقت ہی نہیں ہے۔ تو رجم کا تقریباً جو ہے آج کل بہت سارے لوگ جو ہے اس کا انکار کر لیتے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ مجھے خطرہ ہے کہ آنے والے زمانے میں جو ہے رجم کا انکار کر رہا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے رجم کیا ہے۔ حضرت ماعز کا جو واقعہ اس میں آتا ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے تو ہوا تھا وہ رجم، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسروں نے بھی جو ہے رجم کیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی رجم ہوا ہے وغیرہ۔ تو یہ ایک مسلم اسلامی اصول ہے، قاعدہ، قانون ہے۔ باقی قرآن کے اندر چلو یہ بحث اگر الگ ہے کہ وہ آیت تھی یا منسوخ، یا آیت ہی نہیں تھی تو منسوخ ہی نہیں ہوئی ہے، یا تھی تو منسوخ ہوئی ہے، اگر اس پر کوئی کلام کر لے، لیکن جب عملاً کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کام کیا اور اس کے بعد خلفائے راشدین نے بھی اس پر عمل کیا ہے، تو یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ گویا کہ یہ ایک شرعی حکم ہے۔ یہ چیز اس میں جو ہے یہ روایات پیش نظر رہنی چاہیے، اور اس قسم کی بکواس جس وقت کوئی کر لے گا تو کم از کم لوگوں کو یہ کہنا چاہیے، حالانکہ آج کل کو اس سزا کو کسی مسلم ممالک کے اندر اس کو جاری کرنا کارے دار مسئلہ ہے۔ اول تو مسلم حکومتیں تو ہیں، لیکن اسلامی حکومت اب جو ہے برائے نام ہے، کہیں کہیں بس نام کے برابر ہے کہیں، تو ورنہ اس وجہ سے یہ حدود جاری نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ اسلامی حکم ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اس پر عمل بھی ہے، دوسروں کا بھی اس پر عمل ہے۔ یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے یہ مختلف راویوں نے روایت کیا ہے اور مختلف الفاظ سے، کسی نے اس کو مختصر کر کے، کسی نے اس کو جو ہے پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، جس کی وجہ سے اس روایت کے اندر جو ہے کبھی کبھی اشتباہ بھی ہو جاتا ہے اگر ایک روایت کو دیکھ لیں۔ جیسے یہاں پہلی جو روایت آئی ہے تو اس میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا اس سے معاذ سے کہ مجھے جو ہے تمہارے بارے میں کیا خبر پہنچی، یہ سچ ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا خبر پہنچی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں کے، اس کا نام حزال تھا، تو اس کی باندی کے ساتھ یہ ایسے ہے کہ تمہارا یہ غلط حرکت ہوئی ہے۔ تو انہوں نے پھر اقرار کیا تو پھر حضور نے اس کو رجم کرایا۔ حالانکہ یہ بات جو ہے یہ راوی پتہ نہیں کس پس منظر میں یہ کہی ہے، لیکن یہ تعبیر، یہ روایت بالمعنی ہے۔ حقیقتاً یہ ہے کہ حضرت معاذ نے خود آ کر، حضور نے دریافت نہیں کیا تھا، انہوں نے جو ہے خود آ کر اس کا اقرار کیا تھا، انہوں نے خود آ کر اس کا اقرار کیا تھا اور 4 بار اقرار کیا تھا۔ پھر اس میں ضمنی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، فقہی مسائل، جزئی مسائل کہ 4 بار اقرار کرنا ضروری ہے، ایک ہی بات کافی ہے، پھر رجم کو کیا کس طریقے سے کیا جائے وغیرہ، وہ الگ باتیں ہیں۔ لیکن بہرحال جہاں تک رجم کا تعلق ہے، رجم جو ہے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے یہ کہتے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک تک کہا کہ میں اگر اس چاہتا تھا کہ اس آیت کو لکھ بھی دوں اپنے صحیفے کے اندر، لیکن چونکہ حضرت ابوبکر صدیق اس کام کو کر چکے تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بعد میں اس کو جو ہے اس میں داخل نہیں کیا، صحیفہ عثمانی میں۔